السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو اسکالرشپ بچوں کو دی جا رہی ہے اس کی اہلیت کیا ہے، آپ کس طرح سے اس کے اہل ہو سکتے ہیں، اس کا رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کیا ہے، اور وظائف کی جو کتنی آپ کو سہمائی جو قسط دی جا رہی ہے اس کی ریشو کیا ہے، بچوں کے لیے کتنی ہے، بچیوں کے لیے کتنی ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور اس کے جو تعلیمی اسکالرشپ پروگرام ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کون سے لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چونکہ بے شمار افراد ایسے ہیں جن کے اکثر کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہم اہلیت بھی رکھتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں آ رہا، تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیلز کے ساتھ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کا کیا پروسیس ہے اور کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کی شمولیت نہیں ہو رہی اور اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں رجسٹریشن تو اس کا کیا پروسیس ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف میں رجسٹریشن کا طریقہ کار کے اوپر ہم بات کریں تو سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ جن بچوں کی رجسٹریشن کرنی ہے ان کو ساتھ لے کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر چلے جائیں۔ اس کے بعد متعلقہ افراد کو بچوں کا بے فارم گھر کے سربراہ کا مصدقہ موبائل نمبر فراہم کریں۔ نمبر 3، متعلقہ افراد رجسٹریشن کر کے آپ کو جو انرولمنٹ سلپ جاری کرے گا وہ انرولمنٹ سلپ اپنے پاس رکھیں، مہیا کردہ سلپ بچوں کے اسکول میں لے کر پر کروائیں، جو بچوں کا متعلقہ اسکول ہے وہاں سے پر کروائیں وہ سلپ۔ کلاس ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر کے کوائف کا اندراج لازمی ہے۔ اس کے بعد سلپ پر کروانے کے بعد واپس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جمع کروائیں۔ اس سلپ میں بچوں کی کلاس، بچوں کا سیکشن، کلاس ٹیچر کا نام اور ٹیچر کے کوائف کا اندراج لازمی ہے، یعنی یہ چیزیں آپ سلپ میں اندراج کروائیں گے۔ نمبر 6، انرولمنٹ سلپ کی تصدیق کے بعد آپ کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، یعنی آپ کی جو سلپ ہوگی اس کی ویریفیکیشن جائے گی اور اگر آپ کی اہلیت آتی ہے تو آپ کا جو ہے وظیفہ وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ جو سہمائی شرح ہے وظیفہ کی وہ کیا ہے، تو اس میں طلباء کے لیے الگ ہے اور طالبات کے لیے الگ ہے۔ پہلے طالبات کی بات کرتے ہیں تو پرائمری لیول پہ 2500 روپے ہے اور سیکنڈری لیول پہ 3500 روپے ہے، ہائر سیکنڈری لیول پہ 4500 روپے سہمائی وظیفہ ہے۔ اب بچوں کی بات کریں تو اس میں طلباء میں پرائمری لیول پر 2000 روپے، سیکنڈری لیول پر 3000 روپے اور ہائر سیکنڈری لیول پر 4000 روپے یہ شرح ہے آپ کی۔ پرائمری تعلیم کی تکمیل پر بچوں کو 3000 روپے خصوصی بونس بھی دیا جائے گا۔ جب آپ کی پرائمری ایجوکیشن مکمل ہوگی، آپ 6 کلاس میں جائیں گے، آپ کا وظیفہ چل رہا ہے تو آپ کو 3000 روپے جو ہے آپ کو بونس ملے گا، یہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بے نظیر تعلیمی وظائف میں شمولیت کے لیے شرائط کون کون سی ہیں، کہ کیا شرط ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اہلیت رکھیں گے یا نہیں۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ پہلا ہے طلباء کے والدین کا بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2، نادرا کیا جاری کردہ بے فارم ہونا لازمی ہے آپ کے پاس۔ اب یہ ان بچوں کو وظیفے مل رہے ہیں کہ جن کے والدین میں یعنی والدہ کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہ اہلیت رکھتے ہیں اور ان کو سہمائی قسط جاری ہو رہی ہے تو انہی کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ آپ میرے خیال میں کلیئر ہو چکی ہوگی کہ ایسے ہر ایک بندہ اپنی طرف سے جا کے رجسٹریشن کروا کے نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کے پیرنٹس کے بے نظیر کے جو وظائف مل رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اہل ہیں، جو بچے ہیں وہ وظیفہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اس کا سمپل طریقہ ہے۔ اور جو وظیفے کی ایک اور انہوں نے شرط بھی دی ہوئی ہے کہ جو بچے کی رجسٹریشن جو اسکول میں ہے اور وہاں پہ جو حاضری ہے وہ 70% ہونا لازمی ہے۔ اگر بچے کی 70% تک حاضری نہیں ہے تو وہ وظیفے کا اہل نہیں ہوگا، اس لیے بچوں کی حاضری کو بھی یقینی بنائیں۔ یہ سارا پروسیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے وہ لے کر آگے چلیں اور جو مستحق بچے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ یقینی طور پہ ایک اچھا احسن اقدام ہے حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں۔ تو اب بچوں کی عمر کی حد کیا ہے کہ 4 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچے جو ہیں وہ پرائمری کلاس، 8 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے سیکنڈری کلاس اور 13 سال سے لے کر 22 سال ہائر سیکنڈری کے رینج میں یہ بچے آتے ہیں جو ان کی عمر کی حد ہے۔ تو جناب یہ تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کچھ تفصیل۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔